دی فرسٹ پاور میں شیطانی قوتوں پر قابو پانے کے ہر حربے ہر طریقے میں پہلا اصول یہی ہے کہ اپنی کمزوریوں پر مکمل عبور حاصل ہو۔ ہماری قوت ہمارے دل کی مضبوطی ہے۔ خود کو اپنی کمزوریوں کے باعث شیطان کی شعبدے بازیوں کا حصہ بننے سے روکنا پہلی کامیابی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس چاہے کتنا ہی طاقتور مقدس علم کیوں نہ ہو، مگر وہ اپنی کمزوریوں کے سبب شیطان کی چالوں میں آنے لگے تو اس میں اور عام انسان میں کوئی تفریق نہیں رہتی۔ یہاں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، ایک غلطی اور نتیجہ صرف موت۔ جیسپر نے ہمیشہ کی طرح ہر عمل سے پہلے کئی ضروری باتیں وسنا کو سمجھائیں۔ اس نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ رات حد سے زیادہ تاریک تھی۔ آسمان پر زمین کو روشنی دینے کے ذرائع اس خوفناکی کے باعث پہلے ہی سہمے تھے۔ اوپر سے سیاہ بادلوں کی موٹی تہہ نے ان کی موجودگی کا احساس بھی ختم کر ڈالا۔ دور جنگلوں سے گیدڑوں کی آتی آوازیں ڈومین ویلا کے ارد گرد زندگی کی محرومی اور ویرانی ظاہر کرنے لگیں۔ خوف کسی ہیبت ناک عفریت کی طرح فضا پر مسلط تھا۔ وسنا اور جیسپر کو ڈومین ویلا کے گرد حصار باندھنا تھا۔ انہوں نے سلیب کے نشان سے مشابہت رکھتے کیل اٹھائے اور لان میں آ گئے۔ لان میں چاروں اطراف طویل درخت تھے۔ تیز ہوا سرسراتی ہوئی گزرنے لگی۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ زمین پر قدم جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وسنا نے بے دھیانی میں ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی درخت پر ڈالی تو حیرانی رہ گئی۔ تمام درخت ساکت تھے، ان کا ایک پتا بھی نہ ہل رہا تھا، جبکہ تند و تیز ہوائیں بدستور ان کے جسموں سے ٹکرا رہی تھیں۔ آج ان کا زور تھوڑا کم ہوگا۔ وسنا اور ان کی قوتوں کی شدت ڈومین ویلا کے اندر کی نسبت باہر مزید کم ہے، فوراً کام پر لگ جاتے ہیں۔ جیسپر کی بات مکمل ہوتے ہی وسنا نے جلدی سے کیل نکالے اور دونوں انہی زمین میں گاڑنے لگے۔ تبھی ہوا کی تیز شدت اختیار کرنے لگی۔ ان کے کپڑے پھڑپھڑانے لگے، ان کے قدم یوں لڑکھڑا رہے تھے گویا ہوا ساتھ اڑا لے جائے گی۔ اسی وقت سامنے سے سیاہ گاؤن میں ملبوس مخص چہرے والے 8 فٹ قد کے وجود ہوا کی تیزی سے ان کے قریب آتے نظر آئے۔ وسنا اور جیسپر نے بدک کر اپنے سلیب والے لاکٹ تھامے اور مقدس الفاظ پڑھنے لگے۔ وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ہمیں جلدی کرنا ہوگی۔ وسنا نے باقی آدھے حصے میں حصار باندھنے کے لیے جیسپر کا کندھا ہلایا اور دوبارہ کیل گاڑنے لگے۔ اسی وقت ہوا کی شدت مزید بڑھ گئی۔ جب وہ پچھلی طرف ایک چوتھائی حصے میں ماندہ کیل گاڑنے لگی تبھی درختوں سے کئی آنکھیں انہیں گھورنے لگیں۔ ان سب کی پتلیاں سفید تھیں، ساتھ ہی عجیب ہولناک آوازیں چاروں طرف سے آنے لگیں۔ آخرکار ڈومین ویلا کے ارد گرد مکمل حصار باندھا جا چکا تھا۔ وہ دونوں سیدھا ڈومین ویلا کے اندر داخل ہوئے۔ وال کلاک پر رات کے 12 بج رہے تھے۔ ان شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے انہیں 4 گھنٹے کا عمل کرنا تھا۔ عمل کچھ اس طرح سے کرنا تھا کہ آدھا عمل 12 سے 2 بجے تک پڑھا جانا تھا اور باقی آدھا عمل 2 سے 4 بجے تک پڑھنا تھا۔ یوں یہ عمل پایہ تکمیل تک پہنچنا تھا۔ وسنا پہلا آدھا عمل تو تم تہہ خانے میں حصار باندھ کر پڑھو، میں گھر کے تمام قبروں میں سلیب نشان لگا آتا ہوں۔ جیسے جیسے ہم عمل پڑھتے جائیں گے اس ویلا میں پوشیدہ شیطانی قوتیں خود کو ظاہر کرنا شروع کر دیں گی۔ جیسپر نے وسنا کو پُر اعتماد لہجے میں کہا تو وہ تہہ خانے کی طرف چل پڑی۔ جیسپر فوراً اسٹڈی میں پڑا باکس اٹھا کر لاؤنج میں لایا اور اس میں موجود لکڑی سے بنے سلیب کے نشان لگائے۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج میں دیوار پر نشان ٹھونکا، سیکنڈ پوزیشن سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کہاں جانا ہے۔ وسنا تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر کر آئی تو اس تاریک تہہ خانے میں سوائے ہوا کے عالم کے کچھ نہ تھا۔ یہ عجیب پھیلا سناٹا اسے کسی خطرے کی علامت محسوس ہوا۔ اس نے مقدس الفاظ منہ میں بڑبڑائے اور مسلسل ورد کرتی زمین پر حصار کھینچنے لگی۔ اس نے دائرے کی شکل میں حصار باندھا اور عمل پڑھنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے عمل پڑھنا شروع کیا کسی کے کہرانے کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ وسنا کے اندر بیٹھے خوف نے سر ابھارنا شروع کیا۔ وہ مسلسل عمل پڑھ رہی تھی جب کوئی انتہائی منحوس طریقے سے رونے لگا۔ اس کی سسکیاں اور آہیں ایک دم اتنی بلند ہو گئی کہ وسنا کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے ساتھ کھڑا رو رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے پڑے بڑے سے پوشیدہ آئینے میں دیکھا تو اسے اپنے حصار کے باہر بالکل ساتھ کفن میں لپٹی ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ شاید حصار کے باعث وہ اندر نہ آ سکتی تھی، لہٰذا وہ وسنا کی طرف
پشت کیے رو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے رخ موڑا اور آئینے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں جبکہ چہرہ گلا سڑا ہوا تھا۔ اس کے لمبے بال اس کے خوفناک چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ اس کی گود میں ایک سر کٹا بچہ تھا جس کی گردن سے خون ابل رہا تھا جبکہ اس کا سر اس بچے نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ عورت آئینے میں دیکھتی وسنا کو دیکھتے ہی اپنے بچے کو دیکھ کر بآواز بلند رونے لگی۔ وسنا کا دل جیسے دہشت کی مٹھی میں جکڑ کر رہ گیا ہو۔ وہ عورت شاید کبھی اس گھر کی مکین رہی ہوگی۔ کمزور اعصاب کے باعث شیطانی قوتیں اس پر قابض ہوگی اور اس نے اپنی موت سے پہلے اپنے بچے کو قتل کر ڈالا۔ وسنا آنکھیں موندے مسلسل عمل پڑھ رہی تھی، لیکن اپنے کمرے میں بے خبر سو رہا تھا۔ اس وقت کمرے کے اثرات سے محفوظ پرسکون، اچانک میں پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ عجیب سی بدبو اور بے ذائقے کو محسوس کر کے اس نے جیسے ہی گلاس کو دیکھا تو وہ پانی کی بجائے خون سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک اس نے ڈر کر گلاس چھوڑا تو وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اور فرش خون آلود ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے پہلو میں پاولا کو ٹٹولا تو وہ کسی سرد وجود نے اس کا ہاتھ تھاما اور موم بتی اپنے چہرے کے قریب کی۔ بیلجینیا کا خوفناک چہرہ دیکھ کر ڈومین کی چیخ جب پاولا کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کا دل دہل گیا۔ اچانک پاولا کے ارد گرد مسک چہرے والے سیاہ گاؤن میں ملبوس وجود نمودار ہوئے اور شیطان کو قربانی پیش کرنے کے الفاظ بلند آواز میں پڑھنے لگے۔ پاولا کو ان اعصاب شکن حالات میں عمل پورا کرنا دشوار گزار لگا مگر وہ پڑھتی رہی۔ تبھی بیلجینیا ہاتھ میں تیز دھار خنجر لیے تہہ خانے کے زینوں پر ڈومین کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی لائی اور نیچے زمین پر پٹخ دیا۔ پاولا کی دکھتی رگ پر آخرکار پیر آ ہی گیا۔ پاولا ڈومین کو دیکھ کر گڑبڑائی مگر خود پر جبر کیے عمل پڑھتی رہی۔ تبھی بیلجینیا نے گردن کو دائیں بائیں حرکت دے کر ڈومین کو دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا خنجر زمین پر رگڑ کر کند کرنے لگی۔ ڈومین نے خوف زدہ حالت میں پاولا کو دیکھا اور ہاتھ میں پکڑے خنجر والی بیلجینیا کو دیکھ کر پیچھے پیچھے ہٹنے لگا۔ بیلجینیا کیا کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ پاولا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم مجھے سن رہی ہو؟ ڈومین خوف سے ہکلاتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا جبکہ پاولا روتے ہوئے تیزی سے عمل مکمل کر رہی تھی۔ یکدم بیلجینیا نے ڈومین کو گردن سے پکڑا اور خنجر کی نوک سے اس کی آنکھیں نکال دیں۔ ڈومین کی دردناک چیخیں پاولا کو سن کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اچانک اس کے ہلتے لب رک گئے اور آنکھیں وہیں پتھرا گئیں۔ اس کے ہاتھ میں موجود کتاب نیچے گر پڑی تھی۔ تبھی بیلجینیا نے ڈومین کو بالوں سے پکڑا اور کند خنجر سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ کند خنجر سے رگڑ رگڑ کر ڈومین کو ذبح کرتے وقت اس کی چیخوں نے پاولا کو سب بھلا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کا ڈومین انتہائی بے رحمی کے ساتھ ذبح کر ڈالا۔ وہ چیختی ہوئی حصار سے باہر آئی اور ڈومین کے تڑپتے وجود کو دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ تبھی ان چاروں سنہری جلد والی کتابوں کو آگ لگ گئی اور تہہ خانے میں دھواں بھرنے لگا۔ وہ ڈومین کے بے جان وجود سے لپٹی چیخ چیخ کر رو رہی تھی جب کسی نے اسے پیر سے پکڑ کر ارد گرد کی دیواروں سے پٹخا۔ جب وہ زمین پر گری تو گھٹنوں کے بل تیزی سے واپس اسٹار میں عمل پورا کرنے کی غرض سے بڑھی۔ اس کا جوڑ ہل گیا اور گھر اور ٹانگ میں شدید چوٹ آئی۔ جیسے ہی وہ اس طرف آئی بیلجینیا نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور اس کا منہ جلتی کتاب کی آگ میں ڈال دیا۔ پاولا تڑپتی ہوئی اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑانے لگی مگر اس کی کوشش بے سود رہی۔ جب اس کا چہرہ بری طرح جھلس گیا تو بیلجینیا نے اسے زمین پر پھینکا۔ تکلیف کی شدت سے اس سے بولا نہ گیا۔ تمام منظر دھندلانے لگے اور زندگی ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ تبھی بیلجینیا سمیت وہ سیاہ گاؤن والے وجود ہاتھوں میں خنجر لیے پاولا کے قریب آئے اور خوفناک ہنسی ہنستے ہوئے اس کے جسم سے ماंس چھیل کر اعضاء کاٹنے لگے۔ شدید کرب میں بے چین چیخیں مارتی پاولا کو بڑی اذیت ناک اور بے رحم موت ملی۔ اس واقعے کے
2 دن بعد جب ڈومین ولا کے رہائشیوں کو باہر نہ دیکھا گیا تو پولیس کی مدد سے گھر کا دروازہ کھولا گیا اور تہہ خانے سے ان دونوں میاں بیوی اور بیٹی کی اعضاء کٹی لاشیں برآمد ہوئی، مگر تمام گھر جوں کا توں تھا، شیشے ٹوٹے، نہ اسٹار کا نشان بنا تھا اور نہ ہی جلتی کتابوں کی راکھ پڑی تھی۔ ارد گرد کے لوگوں نے رات کو یا اور کسی دن کوئی شور بھی نہ سنا تھا۔ وہاں کوئی تبدیلی نہ تھی سوائے ان کی موت کے۔ پولیس 2 سال تک تفتیش کرتی رہی اور کوئی ثبوت ہاتھ نہ آیا اور یہ فائل ہمیشہ کے لیے بند ہوگی، اور یوں ڈومین ولا میں ہونے والی 3 اموات کی داستان پراسرار بن کر اس ولا میں ہمیشہ کے لیے دفن ہوگی۔ کتاب کا آخری صفحہ پڑھتے ہی وسنا نے کتاب کو بند کیا اور معنی خیز انداز میں جسپر کو دیکھنے لگی۔ تبھی جسپر نے اپنے پاس موجود خاکی لفافے سے 3 تصاویر نکال کر میز پر رکھی۔ وہ ڈومین، پاؤلا اور بیلاجینا کی تصاویر تھیں جو انہوں نے اس پولیس اسٹیشن سے بڑی مشقت سے حاصل کی تھی، جنہوں نے 10 سال پہلے یہ کیس بند کیا تھا۔ وسنا ان تصاویر کو خود دیکھنے لگی، یعنی کہ وہ شیطانی طاقتیں تاحال یہاں اس لیے قید ہیں کیونکہ 10 سال قبل پاؤلا نے وہ حصار انہیں باہر نکلنے سے روکنے کے لیے باندھا تھا۔ جسپر نے پاؤلا کی تصویر دیکھتے ہی وسنا سے کہا، ہمیں اپنے عمل کے لیے مقدس حصار پاؤلا کا حصار توڑ کر اس گھر کے ارد گرد باندھنا ہے تاکہ ان کی طاقت کم کر سکیں۔ وسنا نے جسپر کی بات کا جواب دیا۔ جسپر نے چیزیں سمیٹتے ہوئے وسنا کو دیکھا تو وہ کچھ پریشان نظر آئی۔ وہ بیلاجینا کی تصویر دیکھ رہی تھی، وہ معصوم سے چہرے والی خوبصورت بچی جسے دیکھ کر وسنا کے دل کے کسی گوشے میں دفن ماضی کی ایک دردناک داستان نے سر اٹھایا، شاید اس کے بچپن کا ڈراؤنا خواب یا حقیقت جسے وہ آج تک بھلا نہ پائی تھی۔ جسپر نے صورتحال سمجھتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ سے تصویر لی اور ایک ہاتھ میں کتاب تھامے وسنا کا ہاتھ پکڑ کر اسٹڈی روم سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ اسٹڈی روم سے باہر آ گئے، اسٹڈی روم کا دروازہ خود بخود بند ہوتا گیا اور میز پر پڑی ان تینوں کی تصاویر میں موجود چہروں کے زاویے بگڑنے لگے۔ جب ان کے چہروں کے خد و خال دوبارہ نمایاں ہوئے تو ان میں ڈومین کی آنکھیں غائب اور گردن کٹی تھی، جبکہ پاؤلا کا چہرہ جھلسا ہوا تھا اور بیلاجینا کی آنکھوں کی پتلیاں سفید اور چہرہ زخموں سے بھرا تھا۔ جسپر اسی طرح وسنا کا ہاتھ تھامے اسے لان میں لے آیا اور جھیل کے پاس موجود چیئر پر بٹھا دیا۔ میں تمہارے لیے فریش جوس لاتا ہوں، تم کھلی فضا میں خود کو پرسکون کرو۔ جسپر نے وسنا کا کندھا تھپ تھپایا اور اندر جانے لگا۔ وسنا نے جسپر کے اس پیار بھرے انداز پر اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، اس کی پرواہ کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، اس کا دنیا میں واحد رشتہ، اس کا پیارا چھوٹا بھائی۔ جب تک اندر نہ چلا گیا وسنا اسے دیکھتی رہی، پھر وہ ان پر غور و فکر کرنے لگی۔ وہاں بے شمار گھنے درخت ہونے کے باوجود نہ کوئی پرندہ تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کی کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حالانکہ ہوا سے ہلتے پتے دکھائی دے رہے تھے، مگر ان کی آواز اندر نہ آئی۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ پراسرار تھا۔ کبھی وسنا کو جھیل کی طرف آنے والا شیشوں کے دروازے سے عکس نظر آیا اور پوری توجہ سے اس طرف دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان شیشوں کی اندرونی طرف ایک آدمی شیشوں کے ساتھ ساتھ چلتا نظر آیا۔ اس کی پشت وسنا کی طرف تھی۔ وسنا اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی چلتا چلتا اچانک ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا۔ وسنا یہ تو جانتی تھی کہ یہ جو کوئی بھی تھا، اس کی موت اس ولا کی شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اسی تحت اس کی روح یہاں قید تھی۔ وسنا ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جھیل کے پانی میں ہلچل ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس میں لہریں نمودار ہوئیں، ساتھ ہی عجیب کھلکھلاتی ہنسی کی آواز آئی۔ وسنا چیئر سے اٹھی اور جھیل کے پل پر چلنے لگی۔ پل کے آخری سرے پر پہنچ کر اس نے وسط میں دیکھا جہاں لہریں نمودار ہو رہی تھیں۔ تبھی ایک بچی کا عکس پانی پر بھرا ابھرا ہوا اور وائٹ کلر کے فراک میں ملبوس، سر پر پھولوں کا تاج سجائے، پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی وسنا کی طرف آ رہی تھی۔ وسنا کو اسے دیکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ کون تھی۔ وہ بلا شبہ بیلاجینا کا عکس تھا۔ وسنا جسپر کی آواز پر چونکی۔ آ جاؤ، جوس لے آیا ہوں میں۔ جسپر نے گلاسوں کی طرف اشارہ کیا اور چیئر پر بیٹھ گئی۔ وسنا نے مڑ کر جھیل میں دیکھا تو وہاں نہ لہریں تھیں اور نہ ہی عکس۔
وہ جسپر کو یہ سب بتانے کی غرض سے اس کی طرف چل پڑی۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ تیز ہوائیں جب ڈومین ولا کی لاکھ کھڑکیوں سے ٹکرائی تو ان کے لرزنے سے پیدا ہونے والی آواز پورے ولا میں گونجی۔ سردیوں کے ان یک ٹھنڈی راتوں میں جب رات اپنے جوبن پر آتی ہے تو اس گہرے سکوت میں جیسے وقت بھی ساکت ہو جاتا، آج بھی جیسے آسمان پر چاند کی جگہ ہی نہ تھی اور پورا عالم سیاہ چادر نے ڈھکا ہوا تھا۔ وسنا لحاف میں دہکی اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب گرمائش دیتا الیکٹرک ہیٹر بجلی کی نامناسب سپلائی کی وجہ سے اچانک بند ہو گیا۔ موسم کا یہ عالم تھا کہ برفباری کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی تھی۔ وسنا کو رفتہ رفتہ سردی کا احساس ہونے لگا۔ تبھی اسے کسی عورت کے سسکنے کی آواز آئی۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھی۔ آواز کو غور سے سننے کے بعد وہ یہ سمجھ سکی کہ وہ گراؤنڈ فلور سے آ رہی ہے۔ اس نے لحاف اٹھایا اور پاس کونٹی پر لٹکی جیکٹ پہن کر کمرے کے دروازے کے پاس آئی۔ اس نے دروازے کا لاک گھمایا تو اس کے گھومنے کی گونجدار آواز آئی۔ وسنا دروازہ کھول کر باہر آئی تو سارا گھر اندھیرے میں گھرا تھا۔ اس نے لائٹ کے بٹن پر ہاتھ رکھا تو لائٹ آن نہ ہوئی۔ اس نے دوسری لائٹس آن کرنے کی کوشش کی مگر حیرت انگیز طور پر گھر کی کوئی بھی لائٹس نہیں جل رہی تھی۔ کسی عورت کی سسکیوں کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ وسنا آواز کی سمت چلنے لگی۔ جیسے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتی گئی آواز سے قریب تر ہوتی گئی۔ وسنا نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر دیکھا تو آخری سیڑھی میں ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ وہ سیڑھیاں اترتی اس کے پاس آئی۔ باہر لان میں جلتی لائٹ کی روشنی میں شیشوں سے چھن کر اس پر پڑ رہی تھی۔ وسنا قریب آئی تو وہاں سیاہ گاؤن میں ملبوس عورت گھٹنوں میں سر دیے سسک کر رو رہی تھی۔ وسنا نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ وسنا کی بات پر اس عورت نے سر اٹھایا تو وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ پاولا تھی جو سسکتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ واپس چلی جاؤ یہاں سے ورنہ تم بھی یہیں رہ جاؤ گی۔ پاولا نے اپنے پراسرار آنکھیں وسنا پر جماتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں ان کالی طاقتوں نے تمہاری روح قید کر رکھی ہے۔ اس گھر سے میں اور میرا بھائی جسپر ان سب کو ختم کر ڈالیں گے تاکہ تم سمیت دیگر افراد کی روحیں آزاد ہو جائیں، وسنا نے پرامید لہجے میں کہا۔ مگر وسنا کی بات سن کر پاولا کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو جاری ہو گئے اور اس نے مایوس کن انداز میں سرگوشی میں سر ہلایا۔ یکدم ایک لمبا سا سیاہ حولا پاولا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا اور وہ اس تیزی سے گھسیٹتا ہوا لاؤنج سے باہر لے جانے لگا۔ پاولا کی مسلسل چیخوں نے وسنا کو پیچھے جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ فوراً لاؤنج سے نکلی اور باہر دیکھا تو وہ سیاہ وجود پاولا کو اس طرح گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وسنا فوراً تہہ خانے کی طرف بھاگی۔ جب وہ تہہ خانے سے تقریباً 4 قدم پیچھے تھی تبھی پاولا کے پیر تہہ خانے کے اندر گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ وسنا نے دروازہ کھولا اور زینے اترتی نیچے پہنچ گئی مگر وہاں کچھ نہ تھا، نہ ہی وہ سیاہ وجود، نہ ہی پاولا اور نہ ہی اس کی چیخیں اور سسکیاں۔ ابھی وسنا ان حالات پر غور و فکر کر رہی تھی کہ تہہ خانے میں اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ تیز ہوا کے سبب چھت پر لٹکتا بلب جھولنے لگا، ساتھ ہی ہلکا دھواں ہر جانب پھیل گیا۔ وسنا ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب خوفناک غیر انسانی آوازوں میں کالے جادو کا عمل بڑھا جانے لگا۔ وسنا نے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نہ تھا تو اس نے اپنے گلے میں موجود سلیب کے نشان والا لاکٹ تھاما اور کچھ بڑبڑانے لگی۔ تبھی اس جھولتے بلب کی روشنی کچھ فاصلے پر پڑنے بوسیدہ آئینے پر پڑی تو آئینے میں اسے ایک اسٹور کے اندر کھڑے 5 افراد کا عکس نظر آیا اور سیاہ گاؤن میں ملبوس 8 فٹ کے مسک چہرے والے وجود تھے جو اپنی سفید پتلیوں والی آنکھیں اسٹار میں اوندے منہ پڑی عورت پر گاڑے عمل پڑ رہی تھی۔ جب بلب کی روشنی آئینے پر پڑتی تو وسنا کو یہ منظر نظر آتا مگر جب وہ دوسری طرف پڑتی تو کچھ دکھائی نہ دیتا۔ یہی منظر جب وسنا دوبارہ دیکھ چکی تھی تو جیسے ہی تیسری بار بلب کی روشنی آئینے پر پڑی تو اس بار اسٹار میں گری عورت تیزی سے اٹھی اور اپنے جھلسے ہوئے چہرے اور سفید پتلیوں والی آنکھوں کے ساتھ وسنا کے سامنے 2 قدم پیچھے آ کھڑی ہوئی
اور ایک خوفناک چیخ ماری۔ اس عورت کی اس پھرتی اور اس کے ہیبت ناک چہرے کے یوں قریب آ جانے پر وسنا نے بے اختیار چیخیں ماری اور تہہ خانے سے باہر آنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ پہلی سیڑھی میں آئی تو وہ دروازہ دھماکے سے بند ہو گیا اور ساتھ ہی بلب کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ بلب کے ٹوٹتے ہی تہہ خانے میں اندھیرا چھا گیا۔ اسی وقت وسنا کو کسی نے سیڑھیوں سے دھکا دے کر نیچے پھینکا۔ وہ چیخیں مارتی نیچے کی طرف لڑکنے لگی۔ جیسپر اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک وسنا کی چیخوں کی آوازوں سے وہ جاگا اور سیدھا تہہ خانے کی طرف بھاگا۔ جب وہ تہہ خانے کے پاس پہنچا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ٹارچ لے کر اندر گیا۔ وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہ تھا، وہ صرف سٹارز میں یہ گری ہوئی تھی۔ وسنا تم ٹھیک ہو کیا؟ جیسپر شدید پریشانی میں اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ وسنا کو لگا کہ اس کی ٹانگ بازو ٹوٹ گئی ہو، مگر وہ گرتے وقت بے اختیار ہی اپنا سلیپ کا لاکٹ تھامے ہوئے تھی اور لہٰذا معمولی چوٹوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ البتہ بلب اب بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ کالی طاقتیں ہماری سوچ سے زیادہ خطرناک ہیں، ہمیں احتیاط برتنا پڑے گا، وسنا نے تہہ خانے کو لاک لگاتے ہوئے جیسپر سے کہا۔ ہاں، صرف آج رات کی بات ہے، کل کا انتظار ہے، کل خداوند کی مدد سے ہم عمل پڑھ کر ان سب کا خاتمہ کر دیں گے، جیسپر نے وسنا کو کہا اور اسے اس کے کمرے کی طرف لے گیا۔ جب وسنا لاؤنج میں آئی تو تمام لائٹس جو تھوڑی دیر پہلے بند تھیں اب آن تھیں۔ تم اپنے کمرے میں چلو، میں گھر کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ جیسپر نے وسنا کو کمرے میں جاتے دیکھا تو اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وسنا کمرے میں آئی اور آتش دان کے پاس بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر برف کا طوفان جاری تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی اپنے دور کا اختتام کرنے لگی اور سورج کی پر نور شعاعیں پورے عالم میں بکھرنے لگی۔ یہ طلوع ہوتا دن چمکتے آفتاب کی پروقار دمک سے نیا پیغام ڈومین ولا کی دہلیز پر لے کر آیا تو وسنا نے انگڑائی لے کر ان کا خیر مقدم کیا۔ جیسپر جاگ چکا تھا اور کچن میں ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ آج کا دن بہت اہم تھا، اس پر اسرار شیطانی ولا کی شیطانیت اور سفاکیت کے اختتام کا دن، ان مظلوم لوگوں کی رہائی کا دن جسے ظالم طاقتوں نے مرنے کے بعد بھی آزادی نہ دی، پاولا کی اس مستقل عذاب سے نجات کا دن جسے شیطان نے منکر ہونے کے باوجود وجہ سے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ آج کا دن برائی کے زوال کا دن تھا۔ وسنا یہی سوچتی کھڑکی کے پاس سے اٹھی اور کچن کی طرف چل دی۔ آج کی رات شیطانی طاقتوں کے زوال کی رات مانی جاتی ہے۔ اہم کتاب ریچول آف ڈیول، جس میں شیطانیت کی تمام اقسام بڑی خوبی سے بیان کی گئی ہیں۔ مسٹر ٹرین اپنی اس کتاب میں پراسراریت کے راز دفن کر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مافوق الفطرت واقعات دراصل جادوئی دنیا کے پراسرار رازوں میں سے ایک راز ہے جس کی جھلک تباہی اور بربادی کے سوا کوئی افشاں کن بات ساتھ نہیں لائی۔ مسٹر ٹن کی اس کتاب کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں قید کر لیا اور شاید لوگوں کے حساب سے انہیں کوئی ذہنی بیماری لاحق ہو گئی تھی، مگر صرف ہم جانتے ہیں کہ شیطانی طاقتوں کی بے رحمی میں بے حد درجہ دلچسپی سوائے خسارے کے کچھ نہیں تھی۔ جیسپر اپنی بات ختم ہوتے ہی سامنے پڑے کتابوں کے ڈھیر سے نظریں ہٹائیں۔ وسنا اپنے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، ان شیطانی طاقتوں کو جاننے کے بعد مسٹر بوجان کی کتاب دی فرسٹ پاور میں ان پر قابو پانے کے 21 طریقے بتائے گئے۔ جو طاقتیں اس ویلا میں قید ہیں وہ چاند کی 4 تاریخ کو کمزور تصور کی جاتی ہیں۔ وسنا نے کتاب کو پڑھا اور جیسپر کی طرف دیکھا۔ کمزوری، یہ وہ لفظ ہے جس پر اس خونی کھیل کی بنیاد استوار ہے۔ ہم نے شیطانی طاقتوں کی کمزوریوں کے سر پر بازی جیتنی ہے اور ان طاقتوں کو ہمیں مات دینے کے لیے جانتی ہو کیا درکار ہے؟ جیسپر نے میز پر کونیاں لگاتے ہوئے وسنا سے پوچھا۔ ہماری طرف ایک کمزوری، وسنا نے سنجیدگی سے